بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ خبر تو آپ سب کو پتہ چلی گئی ہوگی کہ فارم 47 کا حکمران خاندان جو خود کو کہتا ہے کہ ہم حکمران ہیں یہاں کے، وہ اب جا چکا ہے بیلاروس، جس میں شہباز شریف صاحب بھی ہیں، نواز شریف بھی ہیں، نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم بھی ہیں، اور بھی بہت ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں۔ یہ سب لوگ چلے گئے۔ تو اب خبر یہ نہیں رہی کہ یہ چلے گئے ہیں اور اس کے بعد برطانیہ بھی جانا ہے، لندن بھی جانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب لندن نہ جائیں، مریم صاحب بھی وہاں گئی ہیں، ان کی اکثر سرجری کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے بھی وہ کہہ چکی میری چھوٹی سی سرجری ہونی ہے، پچھلی دفعہ بھی جب گئی تھیں نواز شریف صاحب کے ہمراہ تب بھی کوئی علاج وغیرہ بھی ہونا تھا۔ تو یہ تو اب خبر نہیں رہی ہے، جاتے ہیں، ان کا وہاں بھی گھر ہے، محلات ہیں۔ ابھی بیٹے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، ایکسپریس نیوز کی خبر کے مطابق حسن نواز بھی ساتھ گئے ہیں۔ اب پیچھے پاکستان میں کیا صورتحال ہے ذرا اس کا دیکھتے ہیں جائزہ۔ آفٹر یوکرین ٹرمپ از ناؤ آئنگ پاکستانز ریئر منرلز۔ یوکرین کے بعد اب پاکستان پر نظر جما لی ہیں ٹرمپ نے، کیونکہ یوکرین کی آدھی سے زیادہ یا آدھی معدنیات پر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم نے قبضہ کر لینا ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ کی خبر ہے، انڈیپینڈنٹ جو برطانیہ کا سب سے طاقتور میڈیا کا ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ آفٹر یوکرین ٹرمپ از ناؤ آئنگ پاکستانز ریئر منرلز، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان سٹس آن ون آف ورلڈز لارجسٹ کاپر اینڈ گولڈ ڈپازٹس اینڈ رچ کوانٹیٹیز آف لیتھیم، کہ پاکستان میں دنیا میں جن ممالک میں سب سے زیادہ کاپر کے، تانبے اور سونے کے ذخائر ہیں، لیتھیم کے ذخائر ہیں، ان میں پاکستان ہے۔ اب اس سے پہلے ٹرمپ نے کیا کیا کہ کہا جی ہمارا بڑا یوکرین پر خرچہ ہو گیا ہے، یہ وہ سارا، تو اب میں معدنیات ہمارے والے کرو۔ اب پاکستان کے بارے میں بھی اس کی یہی سوچ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں امریکہ کس طرح سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں دہشت گردی میں تعاون کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس کو ڈالرز دیتے ہیں، دہشت گردی میں ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ افغانستان پر ضیاء دور میں جو کچھ ہوا اس کا آپ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے ایوب خان کا دور تھا۔ تو ہمیشہ امریکہ، یہ کوئی بھی ملک ہے، وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن امریکہ نے ہمیں ہمیشہ استعمال کیا۔ تو اس دفعہ بڑا سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، کیونکہ یوکرین دباؤ میں ہے، روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، وہاں پر ٹرمپ نے صاف کہہ دیا میں اب یوکرین کا ساتھ مزید نہیں دوں گا اور معدنیات ہمارے والے کرو۔ اب وہی نہیں رک رہا، وہ دیکھ رہا اچھا پاکستان میں بہت زیادہ ذخائر ہیں، اب اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ یہاں بھی امریکن کمپنیز آئیں اور اس پر دیکھا جائے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم یہاں پر را مٹیریل نہیں جانے دیں گے، تو جو بننا ہے یہاں پر بننا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کیا ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اب امریکہ پاکستان کی معدنیات پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ پھر آپ دیکھیے سی پیک، وہ بھی ہے، وہ چائنا کا ہے، چائنیز کمپنیز بھی ابھی آئی ہیں جو کانفرنس ہوئی ہے معدنیات کے حوالے سے، دیگر کمپنیز، سعودی کمپنیز بھی آئی ہیں۔ تو اب یہ ایک بہت بڑی بڑی کمپنیز کا کمپٹیشن ہونے والا ہے، ایک کلیش ہونے والا ہے کہ جی پاکستان کی معدنیات کی طرف کون زیادہ آگے بڑھتا ہے، کس طرح سے چیزوں کو آگے دیکھا جاتا ہے۔ تو پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کر سنبھل کر چلنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے 3 سال مکمل ہونے پر احتجاج کا اعلان۔ لیں جی، وہ گئے ہوئے بیلاروس، دورے کر رہے ہیں، پیچھے سے احتجاج کا اعلان ہو گیا ہے، اور ہر ضلع کی سطح پر ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ یہی نہیں، ٹکٹ ہولڈرز بھی، ان سب کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ نے ریلیز نکالنی ہے، پارٹی پرچم اور زیادہ سے زیادہ کارکن لے کر آنے ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر متحرک نظر آ رہی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، انہوں نے تو نئی جان ڈال دی ہے پنجاب میں تحریک انصاف میں۔ اب 10 اپریل 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا گیا تھا، اور 3 سال ہو گئے ہیں اور چیزیں نہیں سمجھ رہی۔ آج بھی 3 سال بعد ان کو یہی یاد آتا ہے عمران خان یہ کر گیا، عمران خان وہ کر گیا، اور یہی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب ایک تو احتجاج میں یا ریلیز میں تحریک انصاف سامنے آ رہی ہے، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف پہلے ہی دھرنا دیے بیٹھا ہے، کئی دن ہو گئے وہ دھرنے دے رہے ہیں، اور 14 تاریخ تک کی کسانوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، وہ بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ تو مریم صاحبہ ان سے وعدہ کر کے تو خود چلی گئی ہیں والد صاحب کے ساتھ باہر کے دورے پر، اور پیچھے جناب یہ ہو رہا ہے کہ کسان بھی نکل رہے ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف پہلے سے سڑکیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسد اللہ خان صاحب صحافی، اینکر پرسن، آپ جانتے ہیں، لکھتے ہیں بیلاروس میں اب کون سا نیا کاروبار شروع ہو رہا ہے، کوئی تو بتائے پلیز۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، اگر کوئی جانتا ہے تو اس کا جواب ضرور دے دے۔ اچھا، عالیہ حمزہ ملک کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا کیونکہ رات کو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں تھیں۔ ہوا یہ کہ وکلاء کنونشن کے دوران عالیہ حمزہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کی بھاری نفری ہال کے اطراف تعینات کی گئی، تاہم وکلاء اور کارکنان کی شدید مزاحمت پر گرفتاری ممکن نہ ہو سکی، عالیہ حمزہ محفوظ رہیں۔
کیونکہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے تو مریم صاحبہ کو ایسا تنگ کر دیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی مریم نواز صاحبہ کو. وہ چلی تو گئی ہیں مگر پیچھے عالیہ حمزہ چھائی ہوئی ہیں, اور یہ ایک خاتون مریم نواز صاحبہ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. پولیس بھیجتی ہیں, چھاپے بھی مارے جاتے ہیں, پہلے بھی یہ بڑا عرصہ گرفتار رہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. پشاور میں زبردست کنونشن ہوا, ایک ہفتے میں 2 کنونشنز ہو گئے, اور آپ ذرا جوش و جذبہ دیکھیے یہاں پر لوگوں کا. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں آپ, 3 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف مسلسل متحرک ہے. پہلے دن جس طرح لوگ نکلے تھے, آزادی آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں, جب عمران خان کو اٹھایا گیا تب سے لے کر آج تک کارکن گھروں میں نہیں بیٹھے, جلسوں کی اجازت نہیں ملی, نئے طریقے نکالے, ریلیاں, جلسے, جلوس, گرفتاریاں, اتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں, نہ عالیہ حمزہ تک ہیں نہ کارکنوں کو تکنے دے رہی ہوں. کہنے یہ نہیں گرفتاری ہوتی ہے ہو جائے, نہیں رکنا. میاں نواز شریف کی دفعہ آپ نے دیکھا تھا, وہ جب 10 سال کے لیے لکھ کر سائن کر کے دے گئے تھے اور جھوٹ بولتے رہے کہ جی کوئی معاہدہ نہیں ہوا, پھر سعودی عرب کی طرف سے باقاعدہ بیان آ گیا ان کے سرکاری عہدیدار کا, جی ہمارے سامنے ہم گارنٹر ہیں, انہوں نے لکھ کر معاہدہ کیا تھا 10 سال واپس نہیں آئیں گے. کوئی پیچھے پوچھنے والا نہیں تھا. اسی طرح سے دوبارہ جب میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو کہتے رہے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. خواجہ آصف کو کہنا پڑا جی 100 بندے نہیں نکلتے ہمارے کہنے پر. یہاں سینکڑوں تو کنونشن میں ہی ہیں بھائی, آپ اندازہ لگا لیے, ہفتے میں 2 کنونشن ہو رہے ہیں, اور سینٹ اعجاز چودھری کا بینر بھی نظر آ رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. پشاور میں سینٹ اعجاز چودھری, یہ کارکنوں کی وفا ہے سینٹ اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ, جو اس عمر میں اتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. پھر ابھی تو عالیہ حمزہ ہی کافی ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے, کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی پارٹی میں اہم ذمہ داری دیے جانے کا امکان ہے, یہ بھی صاف ہی کہہ رہے ہیں. اور تحریک انصاف کے مرکزی صدر انصاف یوتھ ونگ احسان طور کہتے ہیں آج کا یہ کنونشن بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا, ہم ملک گیر تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج کے دن عمران خان کی حکومت کو گرا کر جو شب خون مارا گیا, اور عمران خان سمیت جو بے گناہ ہمارے کارکن, ہمارے رہنما قید ہیں, جو 26 نومبر کو گولیاں چلا کر معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا, اس سب کا حساب ہوگا. تو تحریک انصاف ایک دن بھی ان کے کارکن آرام سے نہیں بیٹھے, گرفتاریاں دی ہیں, بڑا ظلم سا ہے, مگر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عالیہ حمزہ نے مریم نواز کی نیندیں حرام کر دیں. اس نے پنجاب میں جس طرح کی موبلائزیشن شروع کی ہے, داد بنتی ہے. عالیہ حمزہ بہادر ہے, مردوں پر بھاری ہے, خود بھی مار کھاتی ہے, کارکنوں کو بھی کہتی ہے مار کھاؤ, گرفتاریاں دو, پیچھے نہیں ہٹنا, گھبرانا نہیں ہے. ایک اور بڑا چیلنج جو سر اٹھا چکا ہے نواز شریف کے لیے, مریم نواز صاحبہ کے لیے, شہباز شریف کے لیے, وہ ہے کہ عدلیہ میں باضمیر, باکردار, آئین اور قانون کے رکھوالے ججز وہ ڈٹ گئے ہیں, وہ نہیں پیچھے ہٹ رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بینچز تبدیلی تنازع مزید شدید ہو گیا. ڈویژن بینچ نے قائم مقام چیف جسٹس کے بینچ تبدیلی اختیارات پر مزید سوالات کھڑے کرتے ہوئے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ بغیر قانونی جواز کے سنگل سے ڈویژن بینچ ٹرانسفر کرنے سے روک دیا. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ ٹرانسفر یا مارکنگ کرتے ہوئے عدالتی گائیڈ لائنز مد نظر رکھنے کا حکم, انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. جب چاہا کوئی کیس ادھر سے اٹھایا ادھر اٹھا کر دیا, یہ نہیں ہو سکتا. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ ٹرانسفر یا مارکنگ کرتے ہوئے عدالتی گائیڈ لائنز مد نظر رکھنے کا حکم. قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈویژن بینچ میں مقرر کردہ کیسز دوبارہ واپس مختلف بینچز میں بھیجنے کا حکم جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے 11 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا. اب اس میں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا قائم مقام چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جناب جو کیس چاہیں کسی کے پاس لگا ہوا ہے اٹھا کے ادھر کر دیں ادھر کر دیں. اس پر انہوں نے باقاعدہ حکم دے دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب تک فل کورٹ ہائی کورٹ رولز پر مزید رائے نہ دے انہی گائیڈ لائنز پر عمل کریں. ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل تمام کیسز متعلقہ بینچ میں بھیج دے. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کیس سنگل بینچ سے ڈویژن بینچ بھیجنے کا اختیار بغیر قانونی جواز استعمال نہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. یہ اب جناب گیم آن ہے. یہ آپ دیکھیے کہ وہ ججز پیچھے ہٹ نہیں رہے, ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک چیلنج ان کو درپیش ہے ہر سطح پر. آپ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے بعد سڑکوں پر, عدالتی محاذ پر, جہاں جہاں باضمیر لوگ ہیں, آئین قانون کے ساتھ کھڑے والے لوگ ہیں, وہ اس نظام کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.